بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز سفر ایمان و یقین، انجام میں عشق ایک شام حسین، بن دیکھے جس کی منزل کو یہ راستہ پیارا کیا جانو، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، اے سود زیاں گننے والو کس نے ہے پکارا کیا جانو۔ ان راہوں میں فردوس بری، ان گلیوں میں جنت کے مکین، ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون صف آرا کیا جانو، سمجھے ہیں جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے عصر حاضر کی، تمہید سے تم گزرے ہی نہیں اب قصہ سارا کیا جانو، تم شہر اماں کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دارا کیا جانو۔ اللہم اطہر الاقصی من صہاینۃ الغاصبین واخرجہم من فلسطین الصاغرین۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کرے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا جبکہ عربوں نے بکثرت مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پر امن معاہدہ نہیں ہوا اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئی اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں ابنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں، اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ سے زائد یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ حماس برسر اقتدار ہے۔
جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ غزہ اور قرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ برس ماہ رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں یہ تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے جب پیر کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ غزہ چاروں طرف سے گھیرے میں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں غزہ کے کمزور مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ غزہ کے غیور غیرت مند مسلمان بھوک پیاس کے باوجود مسجد الاقصیٰ کی حفاظت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ظالم طاقتیں تاریخ کا بدترین ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ انسانیت سوز مظالم کی ایک داستان ہے۔ دوسری طرف استقامت، قربانی اور شہادتوں کی بے مثال تاریخ رقم ہو رہی ہے اور ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں لا الہ الا انت سبحانک حسبی اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح تو پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں۔ یقین جانیے اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ نہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا جب غاصب اسرائیل اور صہیونی طاقتیں مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی تھی تو تب مسلم امت سو رہی تھی۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک اس وقت صرف مذمت کرنے میں مصروف ہیں۔ عرب لیگ، OIC اور دیگر اسلامی فورم پر مکمل خاموشی طاری ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور کئی ممالک نے تو فلسطین کی امداد بھی بند کر دی ہے۔ سیز فائر معاہدے کی اس وقت شدید ضرورت ہے ورنہ مزید تباہی کے اثرات سے دنیا بھی متاثر ہوگی اور تیسری عالمی جنگ کے خطرات بھی بڑھیں گے۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ کرنا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اے اللہ مسلمانوں کو تقویت عطا کر اور کفر پر غلبہ عطا کر، اپنے غیب سے ان کی حفاظت فرما اور انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں دشمن کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مجاہدین کو فتح نصیب فرما، ان کی ہمت و طاقت میں مزید اضافہ فرما اور اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اے اللہ ابابیل کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے، فرشتوں کو ننگی تلواریں دے کر بدر کے میدان میں اتارنے والے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پالنے والے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے والے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے، فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے لشکر بہت سارے ہیں، اپنے کسی لشکر کو بھیج کر فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔